أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کئی مہینے اور سال گزر گئے. آیا ہم نے اپنی زندگی کو بدلا یا نہ بدلا؟ کئی سال اور مہینے گزر گئے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اندر سے بدل دے، باطنی تبدیلی ہماری ہو جائے کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی. اور وہ تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب ہم کامل و اکمل مومن نہ ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر نہ آ جائیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اپنی محبت پیدا کر دے گا، کیونکہ اطاعت کے بعد ہی جان پہچان صحیح بنتی ہے. اگر ہمارے اندر اطاعت نہیں تو اللہ کے قریب نہیں ہیں، ہم نفس و شیطان کے قریب ہیں اگر اللہ جل شانہ کی بات کو نہیں مانتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تقسیم دو طرح سے کی ہے. کچھ ایمان والے اور کچھ کافر. تو کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے. جو ماننے والے ہیں وہ سعید ہیں اور نہ ماننے والے شقی ہیں. اور ماننے والے اصحاب الیمین ہیں اور نہ ماننے والے اصحاب الشمال ہیں. تو اب اندازہ لگا لیں کہ ہم کس تقسیم کے اندر ہیں. آیا ہم اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی بات کو سنتے ہیں
کیا ہمارا شمار اصحاب الجمین کے اندر ہوگا؟ ہمارا شمار اصحاب الجنہ میں ہوگا؟ جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے وہ اصحاب الجنہ ہوں گے، جو ماننے والے نہیں وہ اصحاب النار ہوں گے۔ یہ تقسیم اللہ تعالی کے یہاں بہت کھلی اور واضح ہے، لہذا ایمان والے اور کفر والے برابر نہیں ہو سکتے، اطاعت گزار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، محبت والا اور غیر محبت والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا جب ہم اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں گے، ہم خود فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آیا ہم کامیاب لوگوں کے اندر ہیں۔ ہم اپنی پوری زندگی پہ نظر دوڑائیں، جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارے کارنامے ہیں، جو ہماری حرکتیں ہیں، کیا یہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ خود فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے انسان جب وہ اپنے اوپر نظر دوڑائے۔ تو اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، اطاعت کرنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے، جو اللہ کے قرب میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے بہت بڑی محبت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، شدت سے محبت کرتا ہے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، محبت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کے ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ یوں کہہ دیتا ایمان والے اللہ رب العزت کے دوست ہیں، مگر ایسا نہیں، بلکہ پروردگار نے اس بات میں وزن ڈالا ہے، اس کو اپنی نسبت کی طرف لے گیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اطاعت والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، عشق والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا جو ہے، کتنی بڑی معراج ہے ایک انسان کی۔ اگر وقت کا بادشاہ کسی عام انسان کو کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کہہ دے اے بندے میں تیرا دوست ہوں، اے بندے میں تجھے پسند کرتا ہوں اور میں شدت کے ساتھ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب ادھر سے کام ٹھیک ہوگا۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو آپ کے پاس انہوں نے فرمایا ہاں، دستور یہ ہے کہ جب کسی سے ذاتی محبت ہو، ذاتی تعلق ہو اور ذاتی محبت ہو، تو انسان اسے چاہے جتنا بڑا ہدیہ تحفہ کیوں نہ پیش کرے، اس کو تھوڑا سمجھتا ہے۔ اس کے جواب میں اگر محبوب اس کے چھوٹا سا تحفہ بھی اس کو دے دے تو اس کو وہ بہت بڑا سمجھتا ہے۔ محب اور محبوب کے تحفے کے اندر بھی فرق ہے۔ اور پھر اس دستور کو سامنے رکھیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ آپ خود بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اگر اپنے جسم کی طرف نظر دوڑائیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور اس کھلے آسمان کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ان گنت نعمتیں دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب پہلے نعمتیں دیتا ہے تو اس وقت ارشاد یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تمہیں اللہ ایسی نعمتیں دیتا ہے تم انہیں گن نہیں سکتے۔ پھر ساتھ ارشاد ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے کہ یہ دنیا متاع بہت تھوڑی ہے،
اتنی بڑی نعمتیں دینے کے بعد اس دنیا کو کچھ نہیں سمجھا. اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالی اتنی بڑی نعمتیں دے رہا ہے. تعدوا نعمت اللہ، اتنی بڑی نعمتیں جن کو تم لا تحصوها، تم گنتی ہی نہیں کر سکتے. بات ختم ہی کر دی. اب کوئی بھی بڑے سے بڑا بھی جغرافیہ دان، سائنس دان، اعداد و شمار کرنے والا نعمتوں کو گن نہیں سکے گا جو اللہ نے دی ہیں. یہ پکا فیصلہ ہے قرآن کا. جو اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں اس کو کوئی گن نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تم گن نہیں سکتے. ایک سانس بھی بہت بڑی نعمت ہے. مجھے کوئی بندہ اپنی زندگی کی سانسیں گن کے بتا دے کہ میں نے زندگی میں کتنی سانسیں لی ہیں، میں اسے مان جاؤں گا بھائی ٹھیک ہے. اپنے بالوں کی گنتی کر کے دکھا دے، اپنے خلیوں کی گنتی کر کے دکھا دے، اپنے خون کے اندر جو ذرات ہیں، جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف نوعیت کی کیفیات رکھی ہیں، اس کو گن کے بتا دے. جو اس کے سیل، باڈی کے اندر سیل ہیں، اس کی گنتی کر کے دکھا دے. وہ وائرس بتا دے جو فائٹ کرتے ہیں مقابلے میں آنے والے وائرس کا، نہیں کر سکتا. اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. پھر اللہ کہتا ہے متاع دنیا قلیل، پھر یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، کچھ نہیں ہے. بھائی اس دنیا کی ساری نعمتوں کے متعلق رب کہتا ہے کہ تم گن نہیں سکتے. پھر فرماتا ہے کہ یہ بہت تھوڑا کچھ ہے، اس دنیا پہ نہیں جانا. اب اس کے جواب میں بندوں نے اپنے رب کو یاد کیا. بندوں کی عمریں محدود، ان کی عمریں محدود، ان کا ذکر محدود، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے، قلیل ہے. اتنی قلیل زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے. اس تھوڑی زندگی کے اندر پروردگار نے اس تھوڑے کو بھی بڑا سمجھا. اگر کوئی انسان بن کے اللہ کو تھوڑا ہی ذکر کر گیا اس دل کے ساتھ جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تھوڑے سے ذکر کو بھی پھر اس طرح تذکرہ کیا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. تیرا تھوڑا ذکر بھی جو ہے میرے پاس کثیر ذکر ہوگا. وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، دل کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کثیر ہے، وہ بہت بڑا ذکر ہے. پوری دنیا کی نعمتیں دینے کے بعد کہا کہ دنیا کچھ نہیں. قلب سلیم کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کیا. اللہ نے کہا یہ تو بہت بڑا ذکر ہے. ہم اللہ سے غافل ہیں. اللہ ہمیں کتنا عطا کر رہا ہے. تھوڑے سے عمل پہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. تھوڑی سی عبادت جو ہماری اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خوش ہو کے قرآن کے اندر ذکر کر دیتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے ہم اس کے بدلے میں اللہ سے کتنی محبت رکھ رہے ہیں. اب حق یہ بنتا ہے کہ جب پروردگار کو بندوں سے اتنی محبت ہے تو مومن بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے. یہ طے شدہ بات ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج موجود ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. جس نے زندگی میں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خلوص نیت سے ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا بیج موجود ہے. بس اس بیج کو ذرا ماحول اچھا چاہیے. جس طرح ایک اچھا بیج زمین میں ڈالتے ہیں پھر اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے کھیتی باڑی کرنے والے اس کے اندر سپرے کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اس میں دوائیاں ڈالتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. بس یہ مومن کے دل کے اندر جو بیج ہے اسے اچھے ماحول کی ضرورت ہے، اچھے مالی کی ضرورت ہے. جب اچھا مالی مل گیا، دیکھ بھال کرنے والا مل گیا تو پھر یہ بیج درخت بنے گا.
پھل پھول لگیں گے، پھر یہ سایہ دار درخت بنے گا۔ اسی طرح کلمہ گو کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو بیج ہے، کوئی وقت آ گیا، کوئی محفل مل گئی، کسی کی بات دل پر اثر کر گئی، کسی کی نظر کے سامنے آ گیا، کسی وقت بھی اس کے ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں گر گئے، تو اس کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ وہ ایک چھوٹا سا جو بیج ہے وہ بڑا پھلدار درخت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی جب آپ کو وہ مجلس ملے گی، آپ کو وہ سما ملے گا، آپ کو وہ ماحول ملے گا، تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ سے محبت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے محبت کیجئے، کیونکہ اس کی محبت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کی محبت کے بغیر دنیا بالکل فضول ہے۔ اتنی کچھ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی بہت تھوڑی دنیا تھوڑی ہے، تھوڑا ذکر محبت والا بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشہ ہی کچھ اور ہے۔ اب جس کو یہ ملے گا وہی بتائے گا۔ اس لیے جو انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوا، اس کا ایسا نقصان ہوا کہ جس کا کوئی حل ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ سے دور ہو گیا، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، ماں سوا پچھتاوے کے۔ اور جو اللہ کے قریب ہے اس کا اپنا مزہ ہے۔ اے میرے پیارو، دنیا میں کوئی چیز بھی تجھ سے دور ہوئی، تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہے۔ دنیا کی کوئی چیز تجھ سے چھن گئی، تیرا کوئی جدا ہو گیا، کوئی چیز تم سے لے لی گئی، اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے جدا ہو گیا تو تیرے لیے اس کا کوئی بدل نہیں موجود، پھر تمہارا کوئی بدل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے قربت نہ مل سکی اور اللہ کی محبت میں ناکام ہو گیا، تو پھر اس کا بدل کوئی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں خوب اچھی طرح لے لیں۔ اللہ کی محبت کے بغیر یہ دنیا کے اندر انسان کا رہنا ایسے ہی ہے جیسے ایک سوکھا ہوا درخت ہے۔ یہ سوکھا ہوا ایک درخت ہے، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جس زندگی کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، دنیا سے نہیں۔ اور دوسری کائنات، آخرت والی کائنات کے اندر جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے جس میں مومن کو اللہ کا دیدار ملے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 70,000 پردوں میں تجلی فرمائی، 70,000 پردوں میں تجلی فرمائی۔ اس کے باوجود یہ عالم تھا کہ جس وقت تجلی پڑی، اس زمین پر جہاں بھی پانی تھا وہ کھاری تھا، وہ سب میٹھا ہو گیا۔ 70,000 پردوں میں سے تجلی، وہ نور نکل کے جب زمین پہ آیا تو جہاں جہاں کھارا پانی تھا میٹھا ہو گیا۔ درخت، شجر اور حجر سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ 70,000 پردوں سے میرے رب کا نور، 70,000 پردوں سے میرے کریم کا نور، 70,000 پردوں سے میرے رحمان کا نور، 70,000 پردوں سے میرے غفار کا نور، 70,000 پردوں سے میرے ستار کا نور جب کوہ طور پہ گرتا ہے کڑوا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا درخت نہیں جو سبز نہ ہو گیا ہو، اور کوئی ایسا درخت نہیں جس کے ساتھ پھل نہ پڑ گیا ہو۔ تو یہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے درخت، جبکہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر براہ راست تجلی نہیں تھی، 70,000 پردوں سے ہو کے آ رہی تھی۔ اور کوہ طور پہ جب یہ ڈالی گئی تو اس تجلی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر
زمین کی طرف آگے۔